چیزیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک تو اس کی ورکنگ کیا ہے، اور دوسرا وہ اپنی ورکنگ کے حوالے سے جو اس کے ڈاکومنٹ جو ہیں اس کا جو ریکارڈ ہے وہ اس کو کس طرح سے مینٹین کرتے ہیں. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ ریکارڈ کیپنگ کی اہمیت کیا ہے، کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں کہ آپ اپنی آرگنائزیشن کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو کس طرح سے انہینس کر سکتے ہیں. تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں، بڑا بریفلی ہم آج اس چیز کو ڈسکس کریں گے. آپ کی آرگنائزیشن کو کن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ اپنی این جی او کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو بہتر بنا سکیں، تاکہ لوگ آپ کے ادارے پر، آپ کی تنظیم پر، آپ کی سوسائٹی پر جو ہے وہ ٹرسٹ کر سکیں. یہ میری ایک معمولی سی کاوش ہے آپ لوگوں کے لیے، اور میں کوئی اکاؤنٹنٹ نہیں ہوں کہ آج میں ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بتا دوں گا. میں بہت بیسک لیول کی باتیں کروں گا، بیسک لیول کی ریکارڈ کیپنگ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ آپ نے جب بھی این جی او بنانی ہے یا آپ این جی او آپ نے بنائی ہوئی ہے تو آپ نے اس کا ریکارڈ جو ہے وہ اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگی. تو دیکھتے ہیں کہ این جی او کو کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اگر میں اوورآل جنیریکلی میں ڈسکس کر لوں تو یہ میں نے ایک لسٹ جو ہے وہ ترتیب دی ہوئی ہے کہ این جی او کو جو ہے اس کے لیے کیش بک، لیجر، سٹاک رجسٹر، ممبرشپ کارڈ یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ممبرشپ رجسٹر جو ہے وہ ہوتا ہے، کاروائی رجسٹر، منٹس آف میٹنگ رجسٹر ہم جس کو کہتے ہیں، انسپیکشن رجسٹر، ریسیٹس، اکاؤنٹس، آپ کی پروگریس رپورٹ، آپ کی آڈٹ رپورٹس، آپ کے جو رجسٹر ہے ادائیگی تنخواہ، انکم اینڈ ایکسپینڈیچر، آپ کی جو رپورٹس ہیں، جو رسید ہے، بینک رسیدات، تفصیل عطیات. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کسی بھی این جی او کے لیے بہت ہی ایک بیسک لیول کا ریکارڈ ہے جو کہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو اس کو میں ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ میں ان کو ڈسکس کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ تو سب سے پہلے دوستو کسی بھی این جی او کے لیے کیش بک جو ہے، آپ کسی کوئی این جی او چلا رہے ہیں، آپ کسی گورنمنٹ آفس میں ہیں، تو کیش بک جو ہے یہ ہر آرگنائزیشن میں ایگزسٹ کرتی ہے. یہ ضرور جو ہے وہ اس کا وجود جو ہے وہ ہوتا ہے. اور کیش بک میں آپ جو ہیں وہ آپ کے انکم اور جو ایکسپینڈیچر ہیں جو کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر اپنے ادارے کے لیے کرتے ہیں، تو اس کا اندراج جو ہے وہ آپ اس پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیش بک میں جو اس کا ایک بیسک اس کا جو آؤٹ لک ہے وہ میں آپ کو دکھا بھی دوں گا، نیچے میں نے اس کا ایک سیمپل بھی بنایا ہوا ہے. تو اس کے لیے ایک چیز جو ہے کیش بک میں آمدن اور اخراجات جو ہے ایک پیج پر آمدن جو ہے وہ ظاہر کی جاتی ہے، اور اسی طرح دوسرے صفحے پر اس کے جو ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں ان کو ظاہر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو آپ ڈیٹ وائز جو ہے وہ کیش بک پر اپنی تمام جو انکم اور ایکسپینڈیچر کے جو معاملات ہیں ان کو اس طرح سے لکھتے ہیں. تو یہ مزید کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں دوستو. آپ اگر مزید انٹرسٹ ہوئے تو اگر آپ مزید انٹرسٹڈ ہوئے تو آپ یہ چیزیں پڑھ لیجئے گا. یہ نمونہ کیش بک بھی جو ہے وہ میں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ تفصیل آمدن ہے، یہ آپ ایک صفحہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ تفصیل اخراجات ہے. یہاں پہ دیکھیں تاریخ کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو آپ منتھلی بیس پر جو ہے وہ ہم اپنی کیش بک کو جو ہے وہ مینیج کرتے ہیں. اس سے ظاہر ہے کہ آپ کا جو لین دین کا غلط استعمال اور ضیاع کو بھی ہم روک سکتے ہیں. یہ جو کیش بک ہے سمپل کہ یہ آپ کے انکم اور ایکسپینڈیچر جو ہے یہ ہر پینی کا جو ہے یہ حساب رکھتی ہے. تو دوستو جو دوسرا ڈاکومنٹ ہے وہ ہے لیجر بک. لیجر بک جو ہے وہ یہ بھی کیش بک کی طرح ہی ہے، کھاتہ بک ہے، کھاتہ بک بھی ہم اس کو کہتے ہیں. اس میں جو ہے وہ ہم نے ہر ہیڈ کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ پیج جو ہے وہ الاٹ کر دیا جاتا ہے، جہاں پہ یہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ لیجر بک میں ادارہ کے تمام حسابات، آمدن اور اخراجات اور بینک لین دین الگ الگ صفحات پر درج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ میں نے نیچے اس کی ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. لیجر بک اور کھاتہ بک جو ہے تو اس کی بنیاد پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لیجر بک کی بنیاد پر آپ جو ہے ٹرائل بیلنس جو ہے وہ بناتے ہیں. ٹرائل بیلنس جو ہے وہ لیجر کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتا ہے.
تو کیش بک پر آنے والی ہر انٹری پر لیجر میں الگ الگ ہیڈ کا اندراج ہم کرتے ہیں. تو ٹرائل بیلنس جو ہے وہ ہم ماہانہ، کوارٹرلی، سالانہ بناتے ہیں، اور ادارہ کے یہ آپ کے کام پر منحصر ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا ٹرائل بیلنس جو ہے وہ اگر زیادہ آپ کے پیسے آ رہے ہیں تو آپ اس کو منتھلی بنیادوں پر اس کو مینیج کرتے ہیں. اگر چھوٹے لیول کی این جی او ہے تو آپ اس کو کوارٹرلی بھی اور سالانہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ بیسیکلی ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے جو پیسے ہیں کیا وہ پراپرلی انکم ہماری جتنی آ رہی ہے اور جو ایکسپینس ہیں کیا وہ چیزیں جو ہیں وہ پراپرلی ایک بیلنس فارم میں چل رہی ہیں، کہیں پہ کوئی ایسا گھپلا وغیرہ تو نظر نہیں آ رہا آپ کو. ٹھیک ہے. اب جو ٹرائل بیلنس ہم جو لیجر سے بناتے ہیں اس میں جو ہے وہ ہم آمدن اور اخراجات کی سٹیٹمنٹ تیار بیسیکلی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹرائل بیلنس جو ہے وہ ہم آمدن اور اخراجات جب درج کیے جاتے ہیں تو ٹرائل بیلنس جو ہے وہ ہم نے جو آڈٹ کروانا ہوتا ہے، یہ اس کے لیے جو سالانہ ہمارا این جی او کا آڈٹ ہوتا ہے، یہ چیز اس کے لیے ہیلپفل ہوتی ہے. یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تنہا سٹاف، یہ علیحدہ سے پیج ہوگا آپ کا کہ آپ نے تنہا جو ہے وہ سٹاف کو کیا دی ہے. بل بجلی کا آپ کا علیحدہ سے پیج میں نے یہ سیمپل بنایا ہے. ممبرشپ فیس، اس کے لیے آپ جو ہے وہ تفصیل ہے. تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں ممبرشپ فیس ہے، اس کی نام خرچہ ہے یا جمع آمدن ہے. تو یہ ایک ہی پیج پر آپ اس چیز کو بھی ہر ایک ہیڈ کو بیسیکلی آپ جو ہے وہ پراپرلی مینیج کر سکتے ہیں. عطیات ہیں، ٹھیک ہے جی، نیشنل بینک آف پاکستان میں اگر بینک کا آپ کا کوئی لین دین ہے تو وہ بھی آپ کا خرچہ اور آپ کا جو آمدن ہے. کرایہ، بلڈنگ، اسٹیشنری، ہر ہیڈ کو ہم نے جو ہے وہ سیپریٹ پیج جو ہے وہ لیجر میں ہم نے الاٹ کر دینا ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ بھی ہمارے لیے اینول آڈٹ میں یہ چیز بڑی ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک ٹرائل بیلنس جو ہے انکم اور ایکسپینڈیچر اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ ہم سالانہ بناتے ہیں. تو اس میں بھی ہم لوگ جو ہے وہ تفصیل آمدن تمام ہیڈز کی ہم لوگ بنا لیتے ہیں کہ کس ہیڈ میں ہمارے پاس کتنی آمدن ہوئی ہے. پھر تفصیل اخراجات ہیں اور یہ بھی ہم لوگ اس میں اینولی بنا لیتے ہیں کہ کتنے ہمارے پاس جو ہیں وہ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ہمارے سالانہ کس ہیڈ پر ہمارا سالانہ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ہوا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کو بڑی ہیلپ فل ہوگی آپ کی آرگنائزیشن کے حوالے سے کہ آپ نے اس کو گھپلا شپلا جو روکنا ہے یا کوئی ایسی اللیگل ایکٹیویٹی یا فائنینشیل ٹرانزیکشنز کا کوئی ایشو بھی آ جاتا ہے تو یہ چیز جو ہے وہ ہیلپ فل ہوگی آپ کی این جی او کو کہ آپ نے فائنینسز کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے. ممبرشپ رجسٹر. دوستو ممبرشپ رجسٹر میں جو آپ ادارہ کے تمام پرانے اور نئے آنے والے جو ممبران ہوتے ہیں ان کا اندراج جو ہے وہ اس ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی این جی او کے کتنے ممبرز ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ کی میٹنگ کال ہوتی ہے تو آپ نے اپنے ممبرز کو کال کرنا ہوتا ہے اور جب بھی الیکشنز بھی کنڈکٹ کرنے ہیں تو اسی ممبرشپ کی بنیاد پر ہی آپ کے جو الیکشنز ہیں وہ کنڈکٹ ہو سکتے ہیں. اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے آپ کا کہ آپ کو پتہ ہو کہ ہماری این جی او کے ممبرز کون کون سے ہیں اور کون سا ممبر ہمارا الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے. سٹاک رجسٹر. تو دوستو سٹاک رجسٹر میں آپ اپنے تمام جو این جی او کے پلیٹ فارم سے جو ایسٹس آپ پرچیز کرتے ہیں یا آپ کو کوئی بھی ڈونیشن ملتی ہے این جی او کے حوالے سے تو ہم سٹاک رجسٹر پر اس کی انٹری جو ہے وہ ضرور کرتے ہیں. یہاں پہ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے میز ہے، کرسیاں، سیف الماریاں، مشینری، گاڑیاں، سائیکل، ایمبولینس، کمپیوٹر، جو آپ کا سٹاک میں جو چیز انٹر ہو سکتی ہو تو آپ نے اس کا یہاں پہ اندراج کرنا ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ این جی او کی اثاثہ جات کتنے ہیں اور جو بھی آپ چیز خریدیں گے یا آپ کو ڈونیشن آئی ہے تو جو ڈونیشن آیا ہے جو بھی سٹاک اس کا آپ اندراج یہاں پہ پراپرلی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہیں. اچھا کاروائی رجسٹر. کاروائی رجسٹر میں جو ہے آپ نے ادارہ کے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے یا اسے کوئی قرارداد کوئی کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی ہے تو آپ جنرل باڈی کا اجلاس یا ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس بلواتے ہیں اور اس کے منٹس آف میٹنگ جو ہے وہ آپ لکھتے ہیں اور منٹس آف میٹنگ لکھنے کے بعد آپ تمام جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں ان کے سگنیچر کرواتے ہیں تاکہ ان کو بھی پتہ ہو کہ میٹنگ میں کیا ڈیسیجن ہوا ہے، این جی او کیا کام کر رہی ہے، کیا کرنے جا رہی ہے. تو اس کو اگر آپ نے کوئی فار ایگزامپل آپ نے ادارہ میں اپنے آئین میں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو آپ جنرل باڈی کا اجلاس بلوائیں گے اور جو میجورٹی رائے ہوگی، جو میجورٹی میں آپ کے این جی او کے ممبرز جو ہیں وہ ایجنسی کے بارے میں ڈیسیجن لیں گے تو اس کا آپ نے وہاں پہ اندراج کرنا ہوتا ہے
کہ ہمارے جو میجورٹی ارکان ہیں انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم لوگ اپنا کوئی، اگر آپ این جی او کا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی جگہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی چیزیں این جی او کے پلیٹ فارم سے پرچیز کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے کوئی ریکروٹمنٹ کرنی ہے، آپ نے کوئی پروکیورمنٹ کرنی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم منٹس آف میٹنگ پر جب لے کے آتے ہیں تو تمام ممبران کو پتہ ہوتا ہے کہ این جی او جو ہے وہ کیا کام کر رہی ہے، اور اس کے بعد جو تمام حاضرین مجلس ہوتے ہیں وہ اس کو اپروو کرتے ہیں بیسیکلی، ٹھیک۔ اچھا جی، مزید جو ڈاکومنٹس ہیں، انسپیکشن رجسٹر، یہ بھی این جی او کے پاس ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ کوئی بھی اگر کوئی ڈونر آپ کے پاس وزٹ کے لیے آتا ہے، کوئی آفیشیل کوئی آپ کے پاس وزٹ آتا ہے، تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے ریمارکس جو ہیں وہ ادارہ کے متعلق لکھتے ہیں، اپنے تاثرات کو قلم بند کرتے ہیں۔ پھر رسید بک ہے یا چندہ رسیدیں ہیں، اس میں جو ہے وہ ادارے کے نام پر بنی ہوئی آپ کی ریسیٹس ہوتی ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا، جس پہ آپ نے ممبرشپ کا اگر کسی سے بھی آپ کوئی 10 روپے بھی لے رہے ہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ رسید جو ہے وہ کاٹ کے دیتے ہیں، جی ہم جو این جی او کے پلیٹ فارم پہ اس بندے نے 10 روپے دیے، 1000، 2000، لاکھ، 2 لاکھ، تو یہ جو رسیدیں ہیں یہ آپ کی آمدن جو ہے وہ ظاہر کرتی ہیں۔ یہ کارکردگی رپورٹ، جس کو ہم اینول رپورٹ بھی کہتے ہیں، اینول رپورٹ جو ہے وہ اس میں ہم لوگ اگر کچھ سوشل ویلفیئر کے ایکٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہاں پہ جو ہے وہ اینول رپورٹ میں آپ نے جو میجرلی 4 چیزیں دینی ہوتی ہیں، وہ آپ کی مینجمنٹ کی باڈی ہے، آپ کی ڈیٹیل آف جو سروسز ہیں، آپ جو بھی سروس پرووائڈ کی آپ نے پورے سال میں، جو بھی آپ نے اگر سیمینارز، ورک شاپس آپ نے جو بھی سروسز آپ نے پرووائڈ کی ہیں اس کی آپ تھوڑی سی ڈیٹیل آپ پورے سال کی دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس میں یہ چیز بھی ایک آتی ہے کہ آپ نیکسٹ ایئر کا پلان بھی دیں کہ آپ نے جو ہے وہ نیکسٹ ایئر اپنی این جی او کے حوالے سے کون سی سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آڈٹ اکاؤنٹس، کارکردگی رپورٹ میں جو اینول ہماری رپورٹ ہوتی ہے اس میں ہم نے آڈٹ رپورٹ کا بھی ذکر جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے۔ آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ آپ کی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آڈٹ رپورٹ جو ہے آپ کسی بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے کرواتے ہیں، آپ کی کتنے انکم اور ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ پورے سال میں آپ کے پاس کتنے پیسے آئے اور آپ نے کہاں کہاں پہ ان کو خرچ کیا، تو یہ جو ہے وہ آڈٹ ہوتا ہے آپ کا، ہر سال جو ہے وہ آپ کرواتے ہیں۔ تو یہ این جی او جو ہے ظاہر ہے آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ کسی بھی ادارے کی آپ کی ٹرانسپیرنسی کو ظاہر کرتی ہے، ڈونر ایجنٹ۔ ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، رجسٹر ادائیگی تنخواہ، قبض الوصول جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آپ کا ایک رجسٹر ہے، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو امپلائیز ہیں ان کو آپ نے پے کر کے آپ نے ان کے سگنیچر لینے ہوتے ہیں تاکہ آپ کے جو امپلائیز ہیں ان کو پراپرلی پے جو ہے وہ آپ کی جا رہی ہے۔ بینک اکاؤنٹس، آپ این جی او نے بینک اکاؤنٹ کا بھی ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے کہ اس کے کتنے بینک اکاؤنٹس ہیں، اور یہ کیونکہ بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے جس میں ادارہ کے کم از کم جو ہے 3 اہم عہدیدار ہوتے ہیں، جس میں 2 جو ہیں وہ اگر سگنیچر کریں تو آپ اپنے این جی او کے جو چیکس وغیرہ ہیں ان کا وڈرال کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور چیک بک اور رسیدات جنرل سیکرٹری، فرینڈ سیکرٹری یا کسی بھی اہم عہدیدار کے پاس ہونی چاہیے چیک بکس جو ہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں جی ادارے کا لین دین اگر بذریعہ چیک این جی او کرتی ہے تو ادارے پر اس کا مزید جو اعتماد ہے وہ بڑھتا ہے۔ بینک رسیدات، بینک میں جمع کرائی گئی رقومات کے رسیدات ادارہ کی الگ فائل میں ہونا لازمی ہے، پیسے بینک میں جمع کروا رہے ہیں تو ان کی جو ریسیٹس ہیں وہ بھی آپ اپنے فائل میں ان کے ووچرز وغیرہ جو ہیں وہ پراپرلی مینج کرتے ہیں۔ این جی او کی بیسک سی چیزیں تھیں ریکارڈ کے حوالے سے، تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑے بیسک لیول کی ہیں، اس میں کوئی ایسی مشکل چیزیں نہیں ہیں کہ آپ کو ان کا پتہ نہ چل سکے۔ تو یہ آپ کے ادارے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ جو ہے وہ اگر مینٹین کرنا چاہتے ہیں، آپ مینولی اس کو مینٹین کرتے ہیں، تو یہ جو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اگر آپ دوستوں کو جو میں نے مینول اردو میں بنایا ہوا ہے آپ کو جو چاہیے تو میں آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، میں آپ کو اپنا ای میل آئی ڈی آپ پلیز مینشن کر دیجیے گا تاکہ میں آپ کو جو مینول میں نے اردو میں بنایا ہوا ہے، ایک کوشش کی ہے تاکہ وہ آپ لوگ جو ہیں وہ
جب مینول پراپر دیکھیں گے تو آپ کو مزید چیزیں جو ہیں وہ بہتر طریقے سے آپ اپنی NGO کی پرفارم کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اپنا خیال رکھیں, خوش رہیں, سلامت رہیں.